اللہ تعالیٰ نے ایک بات ذکر کر دیتی شیطان دے اس مکالمے دی بطور تنبیہ کہ قیامت دا دن ہوئے گا، لے جہنم نو شیطان کہے گا وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُم مِّن سُلْطَان إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي۔ شیطان کہے گا کہ میں توانو جبرن یا مجبورن گناہ تے آمادہ نہیں سی کی، دعوت دیتی سی، فَاسْتَجَبْتُمْ لِي، تسی بغیر کسی دلیل تو اس میری دعوت نو قبول کیتا، گناہ کر لیا، فَلَا تَلُومُونِي، منو ملامت نہ کرو، وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، اپنی جاناں نو خود ملامت کرو۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے تو پناہ والیاں صورتاں نازل کیتیاں سی، کیوں نہیں پڑھیاں؟ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیتا ہے صبح و شام 3 دفعہ تلاوت کرو۔ دے اندر جو شر دیاں 2 قسمہ نے، نمبر 1 مصائب اور تکالیف دا شر، نمبر 2 ذنوب اور معاصی دا شر، یعنی کائنات دے اندر جتنے بھی شرور نے سب دے اندر موجود ہیں۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر گئے کہ جو صبح اور شام نو 3 دفعہ پڑھے گا تکفی کا من کل شیء، اللہ تعالیٰ انہوں ہر چیز تو کافی ہو جائے گا، کیوں نہیں پڑھی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر نماز تو بعد ایک دفعہ ضرور تلاوت کرو معوذتین دی، کثرت دے نال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، کثرت دے نال لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو۔ کیوں؟ تو آٹا دشمن تگڑا ہے جو ذنوب اور معاصی کروان واسطے ہر وقت تیار، اس دی قوت مدافعت اس دا مقابلہ کرنے لی کیوں تیار نہیں کی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے ایک چوکیدار دیتا ہے معوذتین دی صورت دے اندر، چوکیدار دیتا ہے آیت الکرسی دی صورت اندر، چوکیدار دیتا ہے سورۃ البقرہ دی آخری 2 آیات دی صورت اندر، کیوں نہیں پڑھے؟ اپنے اس محافظ اور گن مین اور چوکیدار نو کیوں چکنا نہیں کیتا؟ شیطان کہے گا فَلَا تَلُومُونِي، منو ملامت نہ کرو، وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، خود اپنے آپ نو ملامت کرو۔ محترم سامعین حضرات، میں پہلے بھی عرض کیتا سی کہ انہاں صورتاں دے اندر توحید بھی ہے، اور بالخصوص اس صورت دے اندر اللہ تعالیٰ دیاں 3 صفتاں بیان ہوئی ہیں اور توحید دیاں 3 قسمہ ہی بیان ہوئی ہیں۔ پہلی صورت جو سورۃ الفلق ہے، اس دے اندر اللہ تعالیٰ دی ایک صفت بیان ہوئی کہ رب الفلق ہے، قل اعوذ برب الفلق، کہ صبح کے اجالے کا رب، اور اس تو بعد 4 مستعاذ منہ ذکر ہوئے، جنہ جو ایک عام ہے من شر ما خلق، کہ ہر اس شر سے جو پیدا کیتا گیا، اور اس تو بعد 3 جو مستعاذ منہ نے وہ خاص نے، جس طرح کہ ایک اندھیرے دا شر ہے، اور ایک گروہ میں پھونکے مارنی والیوں کا شر ہے، اور تیسرا سیکھ کے حسد کرنے والے دے حسد دا شر۔ سورۃ الناس دے اندر اللہ تعالیٰ دیاں 3 صفتاں بیان ہوئیاں اور مستعاذ منہ ایک بیان ہویا۔ 3 صفتاں اور انہاں 3 صفات دے اندر توحید دیاں 3 قسمہ بھی نے۔ پہلی صفت ہے کہ رب الناس ہے، دوسری صفت ہے کہ لوگاں دا بادشاہ ہے، تیسری صفت ہے کہ لوگاں دا معبود ہے۔ یہ 3 صفتاں اللہ تبارک و تعالیٰ دیاں اس سورج بیان ہوئی ہیں، اور تینوں ہی توحید دیاں قسماں نے۔ پہلی قسم ہے توحید ربوبیت، تو رب الناس لوگوں کا رب ہے، توحید ربوبیت ہے کہ رب الناس ہے، لوگوں کا رب ہے، لوگوں کا مالک ہے، لوگوں کا خالق ہے، لوگوں کا آمر ہے، پوری کائنات کا مالک ہے، پوری کائنات پر اس کا حکم چلتا ہے، اس کا تصرف چلتا ہے، اور پوری کائنات اس میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے سب کچھ اللہ تعالیٰ دی مرضی اور منشا دے مطابق ہو رہا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ اللہ جو پوری کائنات دا مالک بھی ہے، خالق بھی ہے، رب ہے، تو اس دے کولو پناہ طلب کرو، وہ پناہ دینے تے قادر ہے، اور تواڈے شر نو دور کرنے تے قادر ہے، اور تانوں آرام اور راحت، آسائش اور سکون دینے تے قادر ہے، لہٰذا تسی اس رب کولو پناہ طلب کرو جو رب الناس ہے۔
تو اس دے اندر توحید ربوبیت بیان ہوئی۔ نمبر 2 ہے دوسری توحید دی قسم توحید اسماء و صفات۔ تو فرمایا کہ مالک الناس وہ لوگوں دا بادشاہ ہے، لوگوں دا بادشاہ ہے، بلکہ بادشاہی نہیں، لوگوں دا بادشاہی نہیں، فرمایا کہ مالک الملوک ہے، مالک الاملاک ہے، بادشاہ دا بھی بادشاہ، وہ اللہ بادشاہ دا بھی بادشاہ ہے، بلکہ وہ تو اتنا بڑا بادشاہ ہے، اتنا بڑا بادشاہ ہے کہ بیدہ الملک، ساری بادشاہی اس دے ہاتھ اندر ہے، ساری دنیا دی بادشاہی اس دے ہاتھ اندر ہے۔ دنیا دا جو بادشاہ ہے اس دے کولو محدود اختیار ہوندے ہیں، اور اپنے ان محدود اختیارات دے باوجود دنیا دے بادشاہ بھی پناہ دیں دیں، لیکن انہاں دی پناہ عارضی پناہ ہوندی، عارضی پناہ ہوندی۔ اور اللہ رب العالمین جو ساری کائنات دا بادشاہ اور بادشاہاں دا بادشاہ ہے، کیسا بادشاہ ہے؟ فرمایا کہ قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان نو اپنی انگلی تے لپیٹ لے گا، اور اس طرح انگلیاں تے اللہ تبارک و تعالیٰ زمین اور آسمان نو ہلائے گا، اور اللہ تعالیٰ اعلان کرے گا این ملوک الارض، این ملوک الارض، زمینہ دے بادشاہ کتھن، زمینہ دے بادشاہ کتھن، این الجبارون، سرکش کتھن، این المتکبرون، تکبر کرنے والے کتھن۔ یعنی اتنا بڑا بادشاہ، اتنا بڑا بادشاہ ہے، فرمایا کہ اس دی پناہ طلب کرو، وہ پناہ دینے تے قادر ہے، اس کو لو پناہ طلب کرو گے ایسی پناہ دے گا، ایسی پناہ دے گا کہ پھر دنیا دی کوئی طاقت، دنیا دا کوئی شر، دنیا دا کوئی فتنہ، دنیا دا کوئی بھی جادو اور ٹونا تینوں نقصان نہیں دے سکتا۔ تو فرمایا کہ اس رب دی پناہ طلب کرو جو بادشاہ دا بادشاہ ہے، مالک الناس، وہ بادشاہ ہے لوگاں دا، او دے کولو پناہ طلب کرو۔ اور تیسری توحید دی قسم ہے توحید الوہیت، توحید الوہیت کہ الہ الناس، لوگوں کا معبود ہے، لوگوں کا معبود ہے، اور خالق ہے اور مالک ہے، اور جو خالق ہے اس دی صفت خالق ہے، اور صفت خالق تقاضا کر دی ہے کہ اس دی عبادت کیتی جائے، اس دی بندگی کیتی جائے۔ فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اس دی عبادت کرو جو تمہارا خالق ہے، جو تمہارا خالق ہے۔ تو اس دے اندر اللہ رب العالمین دی جو توحید دی تیسری قسم ہے توحید الوہیت، اس دا ذکر ہویا ہے کہ توحید الوہیت جو الہ ہے، جو معبود ہے، عبادت دے لائق ہے، اس دے کولو پناہ طلب کرو۔ اور پناہ کس چیز دی؟ اس صورت دے اندر مستعاذ منہ کی ہے من شر الوسواس الخناس، من شر الوسواس الخناس، اے اللہ میں تیری پناہ پکڑتا ہوں اس وسوسے ڈالنے والے کے شر سے جو ہٹ ہٹ کر وسوسے ڈالتا ہے، جو ہٹ ہٹ کر وسوسے ڈالتا ہے۔ اور دیکھیے سورۃ الفلق ہے اور سورۃ الناس ہے، دونوں صورتوں دے اندر فرق کی ہے، دونوں پناہ دیاں صورتاں نے، دونوں پناہ طلب کیتی جا رہی ہے، لیکن دونوں فرق کی ہے۔ سورۃ الفلق دے اندر بھی کچھ شرور ذکر ہوئے نے جنہاں کو پناہ طلب کیتی گئی، اور سورۃ الناس دے اندر بھی ایک شر ذکر ہویا ہے جہدے کو پناہ طلب کیتی جا رہی، لیکن سورۃ الفلق دے اندر جو شر ذکر کیتے گئے نے اونا شر دا انسان دے نال تعلق انسان دے خارج تو ہے، انسان دے خارج تو ہے، یعنی انسان نو باہروں او شرور مل دے نے، باہروں، مثلا من شر ما خلق، جو بھی شر پیدا کیتا گیا اس تو میں پناہ طلب کر دوں۔ آگے کچھ مخصوص شر نے، اندھیرے دا شر، یہ بھی انسان نو باہروں ملنا، اور اسی طرح جو جادو کرنے والیاں نے، گرج پھونکا مارنے والیاں، انہاں دے شر تو یہ بھی باہروں ملنا، اور اسی طرح جو حاسد ہے، حسد دا شر، یہ بھی باہروں ملنا۔ یعنی سورۃ الفلق دے اندر جو شرور بیان ہوئے نے، جو شر بیان ہوئے نے، وہ انسان نو پیش آندے نے انسان دے خارج تو، انسان دے باہروں،
اور جو سورۃ الناس دے اندر شر ذکر ہویا جو سب تو بڑا شر ہے، عظیم شر ہے، وہ انسان نو انسان دے اندروں ہی ملدا ہے، انسان نو انسان دے اندروں ہی ملدا ہے۔ من شر الوسواس الخناس، اے اللہ میں پناہ طلب کرتا ہوں تیری اس کے وسوسے ڈالنے سے جو ہٹ کر وسوسے ڈالتا۔ تو وسوسہ انسان دے اندروں انسان نو دیتا جاتا ہے۔ دیکھیے اگر دیکھا جائے تو شر دیاں دو ہی قسمہ بنیاں، شر دیاں دو ہی قسمہ بنیاں، بڑیاں دو ہی شر دیاں قسمہ بنیاں۔ نمبر ایک ذنوب اور معاصی دا شر، ذنوب اور معاصی یعنی گناہ اور نافرمانی دا شر۔ غور کرنا، ذرا غور کرو گے بات سمجھ آئے گی، غور پورا کرو گے پھر سمجھ آنی۔ شر دیاں دو ہی قسمہ بنیاں، نمبر ایک ذنوب اور معاصی دا شر یعنی گناہ اور نافرمانی دا شر، یہ بھی ایک شر ہے۔ اور دوسرا جو دوسری قسم ہے شر دی وہ ہے مصائب اور تکالیف دا شر۔ انسان نو مصیبت آئی ہے، تکلیف آئی تو بھی شر ہے نا، تو بھی شر ہے۔ تو دو گناہ دیاں قسمہ ہوئیاں، ذنوب اور معاصی کا شر، نمبر دو مصائب اور تکالیف کا شر۔ سورۃ الفلق دے اندر مصائب اور تکالیف دے شر نے جنہاں کو پناہ طلب کرنے دی تلقین ہے۔ سورۃ الفلق دے اندر مصائب اور تکالیف دا شر ہے، یعنی حاسد بھی ایک تکلیف پچا رہے، اور اسی طرح رات دے اندھیرے دا شر تکلیف ہے، جادو اور ٹونے دا شر تکلیف ہے، اور جو بھی تجارت دا گاٹا تکلیف ہے، کئی مسائل تکلیف نے باہروں مل رہے ہیں، اور سارے مصائب اور تکالیف نے۔ اور جو وسوسے دا شر ہے، وسوسے دا شر اس ذنوب اور معاصی دا شر ہے، یعنی انسان دے گناہ دا شر ہے، نافرمانی دا شر ہے، اور اے انسان دے اندروں ہی انسان نو ملدا ہے، انسان دے اندروں ہی انسان نو ملدا ہے۔ ذنوب اور معاصی اس دا اصل شیطان دا وسوسہ ہی ہے۔ ذنوب اور معاصی یعنی گناہ اور نافرمانی، اس دا اصل انسان شیطان دا وسوسہ ہی ہے، اس تو علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے۔ لیکن انسان نو اس وسوسے نو ٹالنے دا اختیار حاصل ہے۔ یہ بھی بات ذہن دے اندر رکھنی ہے کہ ذنوب اور معاصی دی اصل شیطان دا وسوسہ ہے، ذنوب اور معاصی دا اصل شیطان دا وسوسہ ہے، اور انسان نو اس اثر نو ٹالنے دا اختیار حاصل ہے۔ اس واسطے ذنوب اور معاصی دا ذمہ دار خود انسان ہے۔ اور کس طرح انسان نے اس نو ٹالنا ہے، اس دی قوت مدافعت تے منحصر ہے کہ انسان دی قوت مدافعت اس اثر نو ٹالنے دی کتنی ہے۔ جتنا تقوی زیادہ ہوئے گا اتنا ذنوب اور معاصی تو زیادہ بچے گا، جتنا زہد زیادہ ہوئے گا اتنا شیطانی وسوسے تو انسان زیادہ بچے گا، جتنی طہارت اور پاکیزگی زیادہ ہوئے گی اتنا انسان شیطانی وسوسے تو زیادہ بچے گا۔ تو انسان دی قوت مدافعت تے منحصر ہے کہ شیطان دے وسوسے نو کس طرح ٹالنا۔ تو بات واضح ہوئی کہ شر دیاں دو قسمہ نے بڑیاں، ایک تکلیف اور مصائب دا شر ہے اور دوسرا ذنوب اور معاصی دا شر ہے۔ اور سورۃ الناس دے اندر ذنوب اور معاصی دے شر تو ہی پناہ طلب کرنے دا حکم ہے، تلقین ہے۔ اب آئیے کہ وسوسہ کی چیز ہے، وسوسہ دی تعریف کی ہے۔ وسوسہ اس دا لغوی معنی ہے کہ آہستہ بات کرنا، آہستہ بات کرنا، کہ انسان جس نو بات سنا رہا ہے اس نو ہی بات سنے، دوسرے حاضرین دے کانوں تک وہ بات نہ پہنچے، اس نو وسوسہ کیا جانا۔ کہ اتنی آہستہ بات کرنا، اتنی آہستہ بات کرنا کہ دوسرے حاضرین تک وہ بات نہ پہنچے، اس نو وسوسہ کیا جانا۔ اور وسوسے دی اصطلاحی تعریف کی ہے کہ شیطان دا انسان دے ذہن دے اندر گناہ دا خیال پیدا کرنا، یہ وسوسے دی اصطلاحی تعریف ہے۔ شیطان دا انسان دے ذہن دے اندر
ਗੁਨਾਹ ਦਾ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ। तो ये इस दी इस्तलाही तारीफ है। और फिर इंसान नू इस नू टालने का इख्तियार हासिल है। जितना इंसान दा ज़ुहद तकवा तारत ज्यादा होएगी उस कदर इंसान इस वसवसे नू टाल देगा। जिस कदर इंसान दा ज़ुहद तकवा तहारत कम होएगा उस कदर ही शैतान उस ते गालिब आ जाएगा, क्योंकि उसने गालिब तो आना ही है, वो बहुत बड़ा दुश्मन है इंसान दा। और देखिए फिर इंसान अगर ये गुनाह कर लेंदा है, जो भी इन शैतान ने वसवसा डालिया है, इंसान मरूब हो गया और बेबस हो गया और गुनाह कर लिया, इसका जिम्मेदार इंसान ही है, क्योंकि उसकी कुव्वत मुदाफत कमजोर है उसनू टालने वाली। उसने पनाह पकड़ी ही नहीं अल्लाह रब्बुल आलमीन दी, क्योंकि वो दुश्मन है और उसने वार करना ही करना है। और वार करने वास्ते ही उसने मोहलत लई। अल्लाह ताला ने तंबीह वास्ते कुरान हकीम के अंदर एक आयत जिक्र कीती है, बल्कि वो शैतान दा मुकालमा है जो क़यामत वाले दिन इन शैतान उसनु बयान करेगा, वकूफ पजीर होएगा। अल्लाह ताला ने एक बात जिक्र कर दी शैतान दे उस मुकालमे दी बतौर तंबीह कि क़यामत दा दिन होएगा कि शैतान कहेगा अहले जहन्नम नु शैतान कहेगा वमा कान लिया अलैकुम मिन सुल्तान इल्ला अन दाऊतुकुम फस्तजबतुम ली। शैतान कहेगा कि मैं तुहानू जबरन जब मजबूरन गुनाह ते आमादा नहीं सी कीता, मैं तो एक दावत दिती सी, फस्तजबतुम ली, तुसी बगैर किसी दलील तो उस मेरी दावत नू कबूल कीता और गुनाह कर लिया। फला तलूमूनी, मिन्नू मलामत ना करो, मिन्नू मलामत ना करो, वलूमू अनफुसकुम, अपनी जाना नू खुद मलामत करो, खुद मलामत करो। क्यों? अल्लाह ताला ने तो पनाह वालियां सूरतां नाज़िल कीतियां सी, क्यों नहीं पढ़ियां? नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिता सुबह शाम 3-3 दफा तिलावत करो। इहदे अंदर जो शर दियां 2 किस्मां ने, नंबर 1 मसाइब और तकलीफ दा शर, नंबर 2 ज़नूब और मासी दा शर, यानी कायनात दे अंदर जितने भी शुरूर ने सब इहदे अंदर मौजूद हैं। और मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करके कि जो सुबह और शाम नु 3 दफा पढ़ेगा तकफी का मिन कुल्ली शै, अल्लाह ताला उन्हें हर चीज तो काफी हो जाएगा। क्यों नहीं पढ़े? क्यों नहीं पढ़े? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हर नमाज तो बाद 1-1 दफा जरूर तिलावत करो मुअव्वज़तैन दी। कसरत दे नाल आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ो, कसरत दे नाल ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ो। क्यों? तुहाडा दुश्मन तगड़ा है जो ज़नूब और मासी करवाने वास्ते हर वक्त तैयार, उसकी कुव्वत मुदाफत उसका मुकाबला करने लिए क्यों तैयार नहीं की थी? अल्लाह ताला ने एक चौकीदार दिता है मुअव्वज़तैन दी सूरत दे अंदर, चौकीदार दिता है आयतुल कुर्सी दी सूरत अंदर, चौकीदार दिता है सूरतुल बकरा दी आखिरी 2 आयात दी सूरत अंदर। क्यों नहीं पढ़े? अपने उस मुहाफिज और गनमैन और चौकीदार नु क्यों चुकन्ना नहीं कीता? शैतान कहेगा फला तलूमूनी, मिन्नू मलामत ना करो, वलूमू अनफुसकुम, खुद अपने आप नु मलामत करो, खुद मलामत करो। मैं तो एक वसवसा डालिया सी, गुनाह दा ख्याल पैदा कीता सी, कबूल तुसी खुद कीता। अल्लाहु अकबर। तो अल्लाह ताला ने एक वसवसे नु बयान कर दिता, इहदे अंदर शैतान दे सारे शर आ गए, सारे शर, क्योंकि शैतान दुश्मन है इंसान, और शैतान दे और भी बेशुमार शर ने। अकेला वसवसा डालना ही नहीं, इंसान शैतान दे और भी बड़े शर ने। मसलन शैतान चोरी करदा, शैतान दा एक शर है शैतान चोरी करदा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जो बंदा खाना खान तो पहले बिस्मिल्लाह नहीं पढ़दा शैतान उसकी प्लेट चो चोरी करदा। जो पानी पीन तो कबल बिस्मिल्लाह नहीं पढ़दा शैतान उस दे बर्तन चो
پینے دا اپنا حصہ لے جاندہ چوری کردا۔ فرمایا ایسا گھر جس گھر دے اندر ذکر اللہ نہیں ہے، نماز دی ادائیگی نہیں ہے، قرآن دی تلاوت نہیں ہے، شیطان اس گھر دے اندر آندا چوری کر کے نکل جاتا۔ تو شیطان دا ایک یہ بھی شر ہے، اور اسی طرح شیطان دا ایک شر یہ بھی ہے کہ شیطان وسوسہ ڈال کے گناہ کرواندا اور پھر شیطان خود ہی اس گناہ نو فاش بھی کر دیندا۔ انسان بڑا چھپ کے گناہ کردا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن صبح اٹھدا ہے جتھے بھی جاندا اس دے گناہ دے چرچے نے کہ فلاں نے فلاں گناہ کر لیا، فلاں زیادتی کیتی، فلاں معاصی اور نافرمانی کیتی۔ حالانکہ اللہ رب العالمین دی صفت ہے کہ وہ ستار ہے، اپنے بندے دے گناہاں تے پردہ ڈالنے والا ہے، پردہ ڈالنے والا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا دعا کریا کرو اللہم استر عوراتی وآمر رواتی، اے اللہ میرے گناہاں تے پردے ڈال دے۔ اللہ اکبر، کیوں نہیں دعا کیتی؟ ہر انسان کو لوگ گناہ ہوتا، دعا کرو۔ تو شیطان گناہ کروا کے خود پردہ فاش کر دیندا۔ تو شیطان دا ایک یہ بھی بہت بڑا شر ہے۔ اور اسی طرح شیطان جو ہے اس دا ایک شر یہ بھی ہے کہ انسان نو نیکی کرنے تو روکدا ہے۔ ہر نیکی دے راستے تے بیٹھا ہے شیطان اور بندے نو روکدا ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ فرماندے نے کہ شیطان نے تو ایک قسم اٹھائی اور کہہ رہے گا قال فبما اغویتنی لاقعدن لہم صراطک المستقیم، کہندا ہے اللہ میں تیرے بندیاں نو ضرور گمراہ کرائیں، صراطک المستقیم لاقعدن، میں ضرور بیٹھاں گا صراطک المستقیم، جو تیرے سیدھے راستے نے، جو تیرے سیدھے راستے نے، میں ہر راستے تے بیٹھاں گا اور تیرے بندیاں نو گمراہ کراں گا۔ جس دے دل دے اندر بھی ماڑی جئی بھی نیکی دی رمق پیدا ہوئی تو کہندا ہے شیطان کہ میں او دے آگے آواں گا، ثم لآتینہم من بین ایدیہم، میں اگوں دی حملہ کر کے اس نو روکاں گا، ومن خلفہم، او دے پیچھوں بھی حملہ کراں گا کہ رک جا، وعن ایمانہم وعن شمائلہم، اس دی دائیں طرف آواں گا، بائیں طرف آواں گا، یعنی اس نو نیکی نہیں کرن دواں۔ اور آگے فرما رہا کہ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرُهُمْ شَاكِرِينَ، اے اللہ پھر تو دیکھیں گا کہ تیرے اکثر بندے نشکرے ہی ہون، اکثر بندے نشکرے ہی ہون گے۔ تو یہ شیطان ہے جو ہر وقت گارڈ دے اندر بیٹھا ہے۔ تو شیطان دے شر نے جنہ تو بچنے واسطے اللہ تعالیٰ نے معوذتین عطا کیتیاں، انہاں دی اہمیت تے غور کرو۔ معوذتین کثرت نال پڑھو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شیطان دے جمیع شرور تو بچائے گا۔ اور آگے دیکھیے شیطان دا ایک اور شر بھی ہے کہ انسان جس وقت سو جاندہ تو ستے ہوئے بھی شیطان بندے دا پیچھا نہیں چھوڑتا، بندے دا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ انسان ستا ہے، یہ دشمن وار کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا انسان سو جاندہ ہے تو شیطان اس دی گدی گرا لگاندا ہے، گنڈا بندا ہے، یقید الشیطان علی کافیت راس احدکم، فرمایا اذا نام اذا ہوا نام، جس وقت انسان سوندا ہے چارپائی تے لیٹدا ہے تو شیطان اس دی گدی سر چ آ کے 3 گرا لگا دیندا ہے، 3 گرا۔ اور فرمایا کہ یضرب علی کل عقدۃ، پھر ہر گرا لگاندے وہ پھونک بھی ماردا ہے، شیطان پھونک بھی ماردا ہے، اور کی کہندا لیل طویل فرقد، لیل طویل فرقد، ہر گنڈ مار کے پھونک مار کے کہندا لیل طویل فرقد، رات بڑی لمبی ہے سو جا، رات بڑی لمبی ہے سو جا، رات بڑی لمبی۔ کیوں؟ او دی شیطان دی یہ خواہش ہے کہ بندہ اٹھ کے تہجد نہ پڑھے، بندہ اٹھ کے نماز فجر نہ پڑھے، کہندا لیل طویل، رات بڑی لمبی ہے سو جا۔ شیطان اتنا بڑا دشمن۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر بندہ بھی بندہ ہے، بندہ عزم کر کے رات کو اس نے معوذتین پڑھی، آیت الکرسی پڑھی، فرمایا جو معوذتین پڑھدا ہے، آیت الکرسی پڑھدا ہے، سورہ بقرہ دی آخری آیتہ پڑھدا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ وہ دے سرانے کھڑا کر دینا، جس دی ڈیوٹی ہے کہ اچھے طریقے نال سلانا بھی ہے، شیطان کو بچانا بھی ہے،
اور صبح نو نماز واسطے بیدار بھی کرنا۔ فرمایا اگر انسان بول گیا اس نے گرہ لگا دیتی ہیں بندہ صبح نو اٹھیا، فرمایا فَإِنِ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللَّهَ، بندہ بیدار ہویا اور اللہ تعالیٰ دا ذکر کیتا، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا وإلیہ النشور، یہ دعا پڑھیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان حلت عقدتن، شیطان دی ایک گرہ ایٹومیٹک کھل جائے، فرمایا فَإِن تَوَضَّأَ، پھر اس نے وضو کیتا، ان حلت عقدتن، پھر دوسری گرہ بھی کھل جائے، فرمایا فَإِن صَلَّى، پھر اس نے نفلی نماز پڑھی یا فرضی نماز پڑھی، ان حلت عقدہ، اس دیاں ساریاں گرہ کھل جانی جتنی بھی اس نے گرہ لگائیاں۔ اور فرمایا فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبُ النَّفْسِ، پھر وہ بندہ اٹھیا ہے، اس نے صبح کی تھی، چاکو چبند ہے، چست و چلاک ہے، طیب النفس، اس دی روح پکیزہ بن گئی۔ جو صبح اٹھیا، اٹھ کے نماز فجر پڑھیے، صبح اٹھنے دی دعا پڑھیے، بیت الخلاء جانے دی دعا پڑھیے، نکلنے دی دعا پڑھیے، وضو کرن تو پہلے بسم اللہ پڑھیے، وضو کرنے تو بعد دعا پڑھیے، ہن نماز پڑھیے، فرمایا طیب النفس، یہ پکیزہ روح ہے، پکیزہ روح بن گئی۔ اور ایک اور بھی شخص ہے جو اٹھے 8 بجے 9 بجے 10 بجے، ہن گرم پانی نال نہایا ہے اور اچھے کپڑے پہنے نے، خوشبو بھی لگائیے اور پھر نکل کے آیا، ہاں جی اپ ٹو ڈیٹ بن گیا، بڑا خوبصورت لگ رہا ہے، خوشبو بھی آ رہی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو ایسا کرنے والا انسان ہے، وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثُ النَّفْسِ کسلان، وہ خبیث النفس بھی ہے اور سست بھی ہے۔ اللہ اکبر، تو بڑی تیزی دے نال منڈی چ کام کرے، لوگ کہن بڑا چلاک اور ہوشیار ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کوئی چلاکی نہیں ہے، کسلان ہے، بزدل ہے۔ جس بندے کو لو اپنا دشمن شیطان ہی قابو نہیں آیا، اٹھ کے نماز ہی نہیں پڑھ سکیا، وہ بہادر کس طرف وہ بہادر ہو گیا؟ فرمایا کسلان ہے، خبیث النفس، چاہے جتنی مہنگی خوشبو لگا کے نکلے، لوگ کہے خوشبو آ رہی ہے، فرمایا خبیث النفس، ایک خبیث روح ہے، خبیث روح ہے جس نو شیطان نے نماز نہیں پڑھن دیتی۔ اللہ اکبر۔ اور میں پہلے عرض کر چکے ہیں شیطان دا قصور نہیں ہے، شیطان نے تو وسوسہ ڈالیا ہے کہ طویل لیل طویل، رات بڑی لمبی ہے، فرقد سو جا، انہیں تو وسوسہ ڈالیا، لیکن ساڈی قوت مدافعت کمزور ہے، شیطان دے اس وسوسے نو ٹالنے دی جو قوت ہے، زہد نہیں ہے، تقوی نہیں ہے، طہارت نہیں ہے، پاکیزگی نہیں ہے، لقمہ حلال نہیں ہے، قوت مدافعت جو شیطان نو زیر کرنے والی وہ کمزور ہے۔ اللہ اکبر۔ اور دیکھیے اس دا اور وسوسہ کی ہے، شیطان دے اور بڑے مسئلے نے اور بڑے شرور نے۔ شیطان چاہتا ہے کہ دنیا تے اللہ دی توحید باقی نہ رہے اور اللہ دی پرستش نہ ہو، عبادت نہ ہو، لوگ میری بات مان۔ ابراہیم علیہ السلام جو سب تو بڑے موحد سن زمین دی پشت تے، انہاں دی قوم نو ورگلایا اور ابراہیم علیہ السلام نو چیخا دے اندر ڈلوایا، اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام دی قوم نو ورگلایا اور عیسیٰ علیہ السلام نو انہاں دے خیال دے مطابق سولی تے چڑھوایا۔ یحییٰ علیہ السلام اور زکریا علیہ السلام نو اس نے قتل کروایا۔ فرعون دے دل دے اندر خدائی دعویٰ کرنے دی ایک رمق اور اس نو آمادہ کیتا اس بات تے کہ خدائی دعویٰ کر۔ یہ سب شیطان دے حملے نے، اور انہاں سب چیزاں تو بچنے واسطے اللہ رب العالمین نے یہ معوذتین نازل کی تھی، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام فرماندے نے اتنا خطرناک ہے اس نے ساڑھے ماں باپ آدم علیہ السلام کو غلطی کروا کے جنت چوں نکلوا دیتا، اور فرمایا کہ شیطان اتنا خطرناک ہے، میں نماز پڑھ رہا
اور میرے سامنے آگ لے کے آ گیا اور مینوں نقصان دینے دی کوشش کی تھی، لیکن میں اللہ دی پناہ پہلے ہی پکڑ چکا سا، نقصان نہیں دے سکیا۔ اور میرے بھائیو، جو کائنات دے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تک بھی اٹیک کرنے تو باز نہیں آ رہا، میں اور تو کس طرح بچ سکتے؟ اس واسطے سانو معوذتین نو اپنانا پڑے گا، اس نو دوست بنانا پڑے گا، آیت الکرسی نو دوست بنانا پڑے گا، سورۃ البقرہ دی آخری دو آیتاں نو دوست بنانا پڑے گا، وظیفہ لا حول ولا قوت الا باللہ اس نو اپنانا پڑے گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفکہ ونفثہ اس نو کثرت دے نال پڑھنا پڑے گا۔ یہ ہتھیار ہے، یہ چوکیدار ہے، یہ پہرے دار ہے، شیطان تو بچانے والا۔ اللہ اکبر۔ اور دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان الشیطان یبلغ من الانسان مبلغ الدم، کہ اتنا بڑا دشمن ہے جس طرح انسان دیاں رگاں دے اندر انسان دا خون چلدا ہے نا، اس طرح شیطان بھی حملہ کرنے واسطے انسان دے جسم چ انج دوڑدا، اس طرح دوڑدا۔ اور بچنا کس طرح؟ ذکر اللہ دے تحت۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک حدیث سے، فرمایا کہ جدو اللہ دا ذکر کیتا جائے شیطان دوڑ جاندا، فرمایا جدو مؤذن اذان دیندا تو شیطان دوڑ جاندا، اور فرمایا کہ پھر اس دی ہوا بھی خارج ہوندی، اتنا دوڑدا ذکر اللہ تو۔ اذان ختم ہو جاندی پھر مسجد چ آ جاندا، پھر نمازیاں دے دل چ ہوئی اپنی ڈیوٹی وسوسہ ڈال دے۔ فرمایا پھر مکبر تکبیر کہندا، یوں ہی تکبیر شروع ہو جاندی پھر دوڑ جاندا، اور پھر نماز کھڑی ہو جاندی پھر واپس آ جاندا، پھر وسوسے ڈالدا۔ فرمایا پھر نمازیاں نو باتاں یاد کراندا جو انسان بھول چکے، پھر وہ ذہن چ باتاں آ رہی ہیں، ذہن چ باتاں آ رہی ہیں، انسان پتہ نہیں کتھے کتھے دوڑ پیندا۔ اور فرمایا حتیٰ کہ انسان نو پتہ نہیں کم صلی اس نے کتنی نماز پڑھی، اتنا خطرناک دشمن ہے۔ اور اس تو بچنے دے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول بتلائے، نمبر 1 المعوذتین پڑھو، نمبر 2 آیت الکرسی پڑھو، نمبر 3 سورۃ البقرہ پڑھو بالخصوص آخری 2 آیات، اور نمبر 4 لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ فرمایا جو بندہ روزانہ 100 دفعہ پڑھ لینا، اللہ تعالی ہر شر کو، ہر مصیبت کو اس نو بچا لے۔ اللہ۔ اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ذکر اللہ کثرت نال کرنا، بکثرت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا، اور اسی طرح شیطان دے وسوسے کرو اور شیطان دے شر کو بچنے دا ایک اصول نبی علیہ السلام نے اور بتلایا، فرمایا کہ غصہ نہیں کرنا، زیادہ غصہ کرو گے تو شیطان دے حملے دی جو اس دے حملے دا وار ہے وہ اثر کرے گا۔ انسان غصے دے اندر، بخلاہٹ دے اندر پھر راہ راست تو ہٹ جاندہ ہے، اور شیطان نو ایک موقع ملدا ہے، پھر وہ اٹیک کردا اور اپنا وار کردا اور غلطی کروا دیندہ۔ فرمایا غصہ نہیں کرنا۔ اور اسی طرح ایک بات اور بھی بتلائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا کہ فضول گوئی تو بچنا، لغو گفتگو تو بچنا۔ جس قدر انسان لغو اور بےہودہ گفتگو تو بچے گا اس قدر ہی شیطان دا حملہ کم ہوئے گا۔ جس قدر انسان چرب اللسان ہوئے گا اور فضول گفتگو کرے گا، لا یعنی باتاں کرے گا، اس قدر ہی جو شیطان ہے اس دا اٹیک اور حملہ زیادہ ہوئے گا۔ تو شیطان ازلی دشمن ہے اور صراط مستقیم تے گات لگا کے بیٹھا ہے، اور اس دا پورا زور ہے کہ انسان راہ راست تو ہٹایا جائے، اور اس تو بچنے دا، اس نو بچنے دے جو طریقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے نے انہوں نے اختیار کرنا ضروری ہے۔ سورۃ المعوذتین دی ایک تشریح اور تفسیر سی، اے دے اندر بہت ساریاں باتاں سی جو پچھلے 4 جمعہ تو بیان ہو رہی ہیں نے۔ اللہ رب العالمین دے حضور دعا ہے اللہ اپنی رحمت دے نال انہاں صورتاں دے معانی، مفاہیم اور جو اس صورتاں دے اندر اللہ تعالیٰ نے برکات نازل کیتی ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ سانو سمیٹنے دی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولی سائر المسلمین والمسلمات۔